اسرائیل کی غزہ میں جنگ۔ مشرق وسطی کے تنازع میں امریکی سفارت کاری کتنی کامیاب ہو سکتی ہے؟ امریکی صدر کا کسی بھی جنگی علاقے میں براہ راست پہنچ جانا کوئی عام بات نہیں، لیکن اسرائیل میں حماس کے حملے میں 1400 اسرائیلی اور دیگر غیر ملکی شہریوں کی ہلاکت کے بعد امریکی صدر اسرائیل جا پہنچے۔ اپنے اس دورے میں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ امریکا کی پرانی وابستگی کا ایک بار پھر اظہار کیا اور کہا کہ بحران کی اس گھڑی میں امریکا اسرائیل کے ساتھ ہے۔ صدر کے دورہ اسرائیل سے پہلے اور بعد میں کئی امریکی سفارتی اور دفاعی حکام نے اسرائیل کا دورہ کیا، جس سے دونوں ممالک کے درمیان اتحاد کا واضح اشارہ ملتا ہے، لیکن دنیا کے طاقتور ترین ملک کی حمایت کے باوجود اسرائیل کے خلاف حماس کے حملے کو ٹالا نہیں جا سکا۔ کئی دنوں سے امریکا کی قیادت میں دو ریاستی نظریہ یعنی اسرائیل کے ساتھ مل کر آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کی جانے والی سفارتی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکیں۔ اس کا مقصد اسرائیلیوں اور فلسطینیوں کے لیے دو الگ الگ ریاستیں بنا کر مشرق وسطی کے مسئلے کو حل کرنا تھا، تاہم اس کا حل نہ ہو سکا۔ ہم نے یہاں یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ مشرق وسطی میں امریکی سفارت کاری کتنی کامیاب ہو سکتی ہے۔ امریکی صدر اور اسرائیلی وزیر اعظم کی 18 اکتوبر 2023 کو اسرائیل کی جنگی کابینہ کے اجلاس میں شرکت۔ نیو یارک ٹائمز کے واشنگٹن کے نامہ نگار کا خیال ہے کہ اسرائیل کے دورے کی 3 وجوہات تھیں۔ پہلی وجہ عوامی سطح پر یہ پیغام دینا تھا کہ امریکا اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے، اور ساتھ ہی یہ واضح کرنا تھا کہ حماس کا یہ ایک دہشت گردانہ حملہ تھا جس نے اسرائیل کو اس طرح ہلا کر رکھ دیا تھا جس طرح حملوں نے امریکا کو ہلایا تھا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ بنیادوں کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ دنیا میں جنگ کے حوالے سے تاثرات بدل چکے ہیں۔ ہم انہیں غزہ کے ان فلسطینی باشندوں کی مشکل صورتحال کے بارے میں بھی یاد دلانا چاہتے تھے جو غزہ سے باہر نہیں جا سکتے ہیں، یعنی اس کا مقصد اسرائیل کو تحمل سے کام لینے پر آمادہ کرنا تھا تاکہ اس دوران غزہ تک انسانی امداد کی ترسیل میں رکاوٹیں نہ آئیں۔ ان کا مقصد اسرائیل کو کسی بھی فوجی کارروائی میں بین الاقوامی قوانین کو مد نظر رکھنے کی ترغیب دینا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے تھے کہ ایک سانحہ کا رد عمل دوسری سانحے کا باعث نہ بنے۔ وہ اس بات پر تفصیل سے بات کرنا چاہتے تھے کہ حماس کو ختم کرنا ضروری ہے تاکہ وہ مستقبل میں ایسے حملے دوبارہ نہ ہوں، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ ان کا معمول فلسطینیوں کی حفاظت کی جائے جو حماس کی فوجی کارروائی کے نتائج کی حمایت نہیں کرتے، اور ان دونوں مقاصد کو کیسے حاصل کیا جائے۔ لیکن یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب پیچیدہ اور مسلسل بدلتی ہوئی صورتحال میں کوئی بھی آسانی سے نہیں دے سکتا۔ جہاں اسرائیلی شہری بڑی تعداد میں ہلاک ہوئے ہیں، غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر سے اب تک 8000 سے زائد فلسطینی مارے جا چکے ہیں۔ خدشہ یہ ہے کہ تنازع غزہ اور اسرائیل سے آگے پھیل سکتا ہے، اس لیے امریکا نے اپنی طیارہ بردار جنگی جہاز اس علاقے میں بھیجے ہیں اور کئی فوجی دستوں کو تعیناتی کرنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے۔ انہوں نے کہا، امریکا نے طیارہ بردار بحری جہاز کو جنگی کشتیوں کے گروپوں کو خطے میں تعینات کیا ہے تاکہ خطے کی دیگر طاقتوں کو جنگ میں کودنے سے روکا جا سکے، اور اگر علاقے میں دوسرا محاذ کھل جائے تو یہ کشتیاں جوابی کارروائیاں کر سکتی ہیں۔ اسرائیلی افواج غزہ میں الجھ گئیں تو لبنان میں موجود اکثریت پسند گروپ حزب اللہ اسرائیل کے خلاف حملے کر سکتی ہے۔ حزب اللہ کو ایران کی حمایت حاصل ہے۔ پچھلے کئی سالوں میں امریکا نے دو الگ ریاستوں کے قیام سے ہٹ کر اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی بھی توجہ مرکوز کی ہے۔
ان کی توجہ یہ تھی کہ اگر سعودیہ عرب اسرائیل کو تسلیم کر لے تو اسرائیل کو آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی طرف قدم اٹھانے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ تاہم یہ دونوں مقاصد حاصل نہیں ہو سکے اور فی الحال مشرق وسطیٰ کے بحران میں امریکہ کے ملوث ہونے کے بارے میں رائے منقسم ہے، کیونکہ لوگ نہیں جانتے کہ امریکہ دور دراز ممالک میں لڑی جانے والی ایک جنگ میں ملوث ہے۔ صدر نے حال میں ہی اس موضوع پر قوم سے خطاب کیا تھا۔ ان کے مطابق تقریر میں صدر نے یوکرین کو آزاد کرنے اور اسرائیل کی سلامتی کے بارے میں بات کی تھی اور کہا تھا کہ ان جنگوں میں روس ایک ملک ہے اور حماس شدت پسند گروہ ہے، لیکن دونوں جمہوریت کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ جمہوریت کو مضبوط بنانے میں دنیا کی قیادت حکومت کی سفارش کاری کا اہم حصہ ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا امریکہ یہ کام خود کر پائے گا؟ جہاں تک اسرائیل کا تعلق ہے تو امریکہ میں دونوں فریق اسرائیل کی حمایت جاری رکھنے کے حق میں ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کے درمیان خصوصی تعلقات۔ امریکہ اسرائیل تعلقات کی گہرائی کو سمجھانے کے لیے ہم نے پالیسی سائنس کونسل میں مشرق وسطیٰ کے متعلق ایک سینئر محقق سے بات کی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ کے لوگوں کی قربت ثقافتی اور مذہبی بنیادوں پر استوار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شروع سے ہی امریکہ یہودیوں کے لیے ایک وطن کے تصور پر یقین رکھتا ہے۔ اس کا خواب دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے 3 سال بعد پورا ہوا۔ ان کے مطابق عرب اقوام کی مخالفت کے باوجود اقوام متحدہ نے فلسطین میں یہودیوں کو وطن دینے کا فیصلہ کیا۔ امریکی صدر نے غیر ملکی رہنما تھے جنہوں نے مئی 1948 میں اسرائیل کی نو تشکیل شدہ قوم کو تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ انصاف کا معاملہ تھا۔ انہوں نے بہت سے پناہ گزین کیمپوں کا دورہ کیا اور دیکھا کہ یہودیوں کو کیا تکلیفیں اٹھانی پڑیں جو انہیں خود اٹھانی پڑی، اور یہودی ریاست کی حمایت کرتا تھا۔ جب امریکہ اور وہاں کی یونین کے درمیان عالمی بالادستی کے لیے کشمکش جاری تھی تو اسرائیل مشرق وسطیٰ میں امریکہ کا اچھا اتحادی بن گیا۔ امریکہ میں بھی اسے پسند کیا جا رہا تھا۔ یہودی بہت سی ریاستوں میں بڑی تعداد میں موجود تھے اور خوشحال ہو رہے تھے۔ یہودی برداری انتخابی نقطہ نظر سے بھی اہم تھی۔ اسی دوران حمایت یافتہ کئی عرب ممالک نے اسرائیل کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ ایسے میں صدر کے کئی مشیر خارجہ پالیسی میں اسرائیلی اور عرب ممالک کے درمیان توازن چاہتے تھے۔ بعد میں صدر کی حکومت نے بھی اس توازن کو برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس دوران امریکہ اور اسرائیل کو اقتصادی اور فوجی امداد دیتا رہا، لیکن 1960 کے صدر بننے کے بعد امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات نئی جہتوں پر پہنچ گئے۔ دراصل صدر نے پہلی بار امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات کی تعریف کی تھی اور اسے ایک خاص رشتہ قرار دیا تھا۔ اس کے علاوہ اس پالیسی کے ذریعے امریکہ فرانس کے صدر سے جو ہتھیار بنانے کی اسرائیل کی خواہش پر بھی نظر رکھنا چاہتا تھا۔ اسرائیل کو وہ مل گیا جو وہ چاہتا تھا۔ وہ امریکہ کے ساتھ سیکورٹی تعلقات قائم رکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ 1963 میں قتل کر دیا گیا صدر کینیڈی۔ ان کے بعد اقتدار میں آنے والے صدر لنڈن جانس نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو مضبوط کرنا چاہا تھا۔ اسرائیل اور پڑوسی عرب ممالک شام، مصر اور اردن کے درمیان 6 روزہ جنگ میں اسرائیل نے فتح حاصل کی۔ یہی نہیں بلکہ اسرائیل نے مشرق وسطیٰ پر قبضہ کر لیا۔ یاد رہے کہ ایسے مذہبی مقامات ہیں جو عیسائیوں، یہودیوں اور مسلمانوں کے لیے مقدس ہیں۔ اسرائیل نے مغربی کنارے پر بھی قبضہ کر لیا جو پہلے اردن کا حصہ تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے مصر کو غزہ کی پٹی سے بے دخل کر دیا، جس کی وجہ سے وہاں کے ہزاروں فلسطینی اسرائیلی انتظامیہ کے دست نظر ہو گئے۔ ان کا خیال ہے جس طرح سے اسرائیل نے یونین کی حمایت یافتہ عرب ممالک کو میدان جنگ میں آسانی سے شکست دی تھی، اس کے بعد یہ سوچا جانے لگا کہ اسرائیل اس خطے میں بہت کام آ سکتا ہے۔ عرب اسرائیل جنگ کے بعد جہاں اسرائیل اور امریکہ قریب آئے، فلسطینیوں اور اسرائیلیوں میں
خلاف غصہ بڑھ گیا۔ دنیا کے طویل ترین تنازعات میں سے ایک میں تشدد اور سفارتی چالوں کا ایک نیا باب شروع ہو گیا۔ امریکی وزیر خارجہ امریکہ میں قائم سینیٹ کے متحد نے کہا کہ اسرائیل اور عرب ممالک کے درمیان گزشتہ دہائیوں میں کئی جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن جنگوں کے خطے کے مستقبل کا تعین میں اہم ہے۔ سابقہ امریکی وزیر خارجہ نے امن کے قیام کے لیے خطے کے کئی سفارتی دورے کیے اور امریکہ کو مشرق وسطیٰ کی سفارت کاری میں ایک بڑے رہنما کا کردار دیا۔ حالانکہ امریکہ واضح طور پر اسرائیل کی حمایت میں کھڑا تھا، امریکہ نے اسرائیل کو اسلحہ دیا اور اس کے نتیجے میں عرب ممالک نے اس پر تیل کی برآمد پر پابندی لگا دی۔ اس کے بعد امریکہ اسرائیل اور عرب ممالک کے حوالے سے اپنی سفارت کاری میں کچھ توازن لایا۔ 1970 کی عرب اسرائیلی جنگ ختم ہوئی، لیکن اس سے فلسطینیوں کی زندگیوں پر کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن 5 سال بعد امریکہ کی سفارتی کوششوں کا نتیجہ ضرور نکلا۔ امریکہ نے کیمپ داؤد معاہدے کی سہولت فراہم کی، جس کے تحت مصر کو صحرائے سینائی میں اس کی زمین واپس ملی اور بدلے میں اس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا۔ اس وقت تک عربی ممالک اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار تھے۔ ایسے میں مصر کا مسئلہ فلسطین کو نظر انداز کرنا اور زمین کے بدلے اسرائیل کو تسلیم کرنا ایک اہم قدم تھا۔ لیکن 1980 میں ایران میں شاہ کی حکومت کے خاتمے کے بعد مشرق وسطیٰ کے حالات ایک بار پھر بدل گئے۔ یعنی ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد امریکہ کے ساتھ اس کے تعلقات میں درار آ گئی۔ ایران میں اسلامی انقلاب کے بعد لبنان میں حزب اللہ جیسے شدت پسند گروہ مضبوط ہوئے۔ یہ نہ صرف اسرائیل اور امریکہ کے لیے تشویش کا باعث تھا، بلکہ اس مسئلے کے دہشت گردی سے بھی جوڑا جا سکتا ہے۔ 1980 کی دہائی میں اسرائیل اور امریکہ دونوں لبنان میں فوجی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ اس دوران فلسطین کے مغربی کنارے اور غزہ میں اسرائیلی قبضے کے خلاف تحریک انتفاضہ شروع ہوئی۔ تاہم امن ایک موقع اس وقت ملا جب امریکہ نے ستمبر میں اسرائیل اور فلسطینی تنظیم کے درمیان معاہدے پہ دستخط کیے، جس کے تحت اسرائیل کے ساتھ مل کر 2 آزاد اقوام یعنی ایک آزاد فلسطینی قوم کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ لیکن دونوں فریقوں نے اس معاہدے پر عمل درآمد کے لیے دیانتدار کوششیں نہیں کی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ دونوں فریق اس معاہدے کی ناکامی کے ذمہ دار تھے۔ اس ناکامی کے بعد امریکہ 70 سال پرانا مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ مستقبل میں سفارت کاری کی سمت کیا ہو؟ مشرق وسطیٰ کے حالات اب بدتر ہو چکے ہیں، جہاں پر امن مستقبل کے امکانات معدوم ہو رہے ہیں۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ اور کئی دوسرے ممالک امن کی کوششوں کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ مڈل اسٹریٹ کے نائب صدر کا خیال ہے کہ اس میں امریکہ کا بڑا کردار ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہیں کہ پچھلے چند سالوں میں اسرائیل کی عسکری اور اقتصادی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اسرائیلی اور فلسطینیوں کے درمیان عدم توازن بڑھ گیا ہے۔ ان کے مطابق خطے کی دیگر طاقتوں جیسے ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات نے اپنے مفادات کے لیے آواز اٹھانا اور شروع کر دیا ہے، جس کی وجہ سے خطے میں امریکہ کے سفارتی کردار کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ اس دوران چین نے ثالثی کی اور سعودی عرب اور ایران کے درمیان بات چیت شروع کی۔ ان کا کہنا ہے کہ چین نے خطے میں اپنی اقتصادی اور سفارتی سرگرمیاں بڑھا دی ہیں، جس کی وجہ سے حکومت مشرق وسطیٰ میں زیادہ متحرک ہو گئی ہے۔ انتظامیہ کے دوران اسرائیل، متحدہ عرب امارات، بحرین اور مراکش کے درمیان تعلقات معمول پر آ گئے ہیں۔ ایسے میں اصول کو آگے بڑھاتے ہوئے حکومت بھی اسرائیل اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو معمول پر لانے کی کوشش کر رہی ہے، تاکہ ایران اور اس کی حمایت یافتہ حزب اللہ کے اقدامات کو روکا جا سکے اور انہیں غزہ میں اسرائیل کے ساتھ نئے تنازع میں کودنے سے روکا جا سکے۔ ان کا خیال ہے کہ امریکہ اسرائیل اور فلسطین کے مسئلے پر دوبارہ توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کسی بھی معاہدے میں فلسطین کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ تازہ ترین تنازع میں دونوں طرف سے بہت سے لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں اور نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن اس بحران میں
امید کی ایک چھوٹی سی کرن ہو سکتی ہے کہ مسئلہ فلسطین پر دوبارہ تعمیری انداز میں بات ہو سکے اور عالمی رہنماؤں کو ایک سے ایسے معاہدے تک پہنچے کی یاد دہانی کروائی جا سکتی ہے جو فلسطین کا بنیادی حل کرے۔ اور یہاں ہم واپس آتے ہیں اپنے اصل سوال کی جانب، مشرق وسطیٰ میں امریکی سفارتکاری حاصل کر سکتی ہے کیا حاصل کر سکتی ہے؟ بی بی سی کے سوال کے جواب میں ماہرین کا کہنا تھا کہ پچھلی دہائیوں میں اس مسئلے کے حل کے لیے کچھ معاہدے کیے گئے ہیں اور امید بھی تھی کہ لیکن اس پر عمل نہیں ہو سکا اور تشدد کا مسلسل سلسلہ جاری رہا۔ موجودہ تنازع میں امریکہ کی سفارت کارروائی سوائے دونوں طرف کے جان و مال کے نقصان کو کم کرنے اور تنازع کو بڑھانے سے روکنے کے سوا کچھ نہیں دیا، لیکن ماہرین نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ مستقبل میں ایک وقت ایسا آئے گا جب دور اندیشی والی پالیسیاں اپنائی جائیں گی اور ایک نیا ورلڈ تشکیل کیا جائے گا جس میں نہ صرف امریکہ بلکہ دوسرے ممالک کی بھی سنی جائے گی۔ تاہم ان کے مطابق مشرق وسطیٰ میں جاری 75 سالہ سیاسی تنازع کا پرامن حل تلاش کرنے کے لیے بھی ایک چیلنج درپیش ہوگا۔ اسرائیلی فوج کی نگرانی میں مقامی اور غیر ملکی صحافیوں کا غزہ کا دورہ۔ اسرائیلی فوج کی نگرانی میں مقامی اور غیر ملکی صحافیوں نے شمالی غزہ کا دورہ کیا ہے اور تباہی کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ میڈیا کے مطابق شمالی غزہ کا دورہ کرنے والے اسرائیلی میڈیا کے صحافی نے کہا ہے کہ یہ مکمل تباہی کا منظر ہے، ایک انتہائی فعال اور خطرناک جنگ ہے۔ صحافی نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں عمارتیں بمباری سے داغدار اور سیاہ ہو گئی ہیں، ٹینکوں کی بمباری سے آسمان پر بلند ہوتے شعلہ دیکھے جا سکتے ہیں۔ فوج کی نقل و حرکت کو فلمانے یا نشر کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ میڈیا کے مطابق صحافیوں کو محصور پٹی میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام جنوبی اسرائیل میں روزانہ کنٹرول میڈیا کر رہے ہیں۔ کمیٹی کے مطابق غزہ جنگ میں اب تک 36 صحافی مارے جا چکے ہیں۔ خیال رہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 9,900 بچے اور 2,500 خواتین سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,500 سے زائد ہو چکی ہے، جبکہ 6,600 بچے اور 4,800 خواتین سمیت زخمیوں کی تعداد 4,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اسرائیل کے فضائی حملوں میں 60 یرغمالی لاپتہ ہو گئے۔ فلسطین کی مزاحمتی تنظیم حماس کا کہنا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت کی وجہ سے 60 یرغمالی بھی لاپتہ ہو گئے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق حماس کے بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے حماس کی ٹیلی گرام اکاؤنٹ کے ذریعے بتایا کہ اسرائیلی بمباری کی وجہ سے 60 لاپتہ اسرائیلی یرغمالیوں میں سے 27 کی لاشیں ملبے تلے دبی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ غزہ میں اسرائیل کی شدید بمباری اور جارحیت کی وجہ سے وہ کبھی بھی یرغمالیوں کی لاشیں تک نہیں پہنچ سکے تھے۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا کہ امریکہ کی جانب سے حماس کے ہاتھوں بنائے گئے یرغمالیوں کی تلاش کے لیے امریکہ نے غزہ میں نگرانی کے لیے ڈرون تعینات کیے ہیں۔ واضح ہے کہ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل کے 200 شہریوں کو یرغمال بنایا تھا، جن میں سے 4 شہریوں کو رہا کر چکا ہے، جبکہ حماس نے اعلان کیا ہے کہ چند روز میں مزید غیر ملکی یرغمالیوں کو انسانی ہمدردی کی بنا پر رہا کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کی رات کا تاریخی الغمازی کیمپ پر فضائی حملہ، 23 فلسطینی شہید۔ اسرائیل کا رات کی تاریخی میں الغمازی کیمپ پر فضائی حملہ، 30 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں الغمازی کیمپ پر تاریخ کی رات میں بڑا فضائی حملہ کر دیا۔ حملے میں 30 فلسطینی شہید جبکہ سینکڑوں زخمی ہو گئے۔ غزہ پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ حملے پر 5ویں ہفتے میں داخل ہو گئے
اسرائیلی افواج کی جانب سے شفافیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ہزاروں بے گھر فلسطینیوں کی پناہگاہ بین اقوام متحدہ کے قبول اسکول پر بھی بمباری کی گئی تھی۔ فلسطینی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ اسرائیلی حملوں اور ایندھن کی قلت سے غزہ کے 16 اسپتالوں اور 32 طبی مراکز کا کام رک چکا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے حماس کے القصام کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ حماس کے مواصلاتی مراکز اور سرنگوں کے نیٹ ورکس کو تباہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی فورس حماس کے چیف کو تلاش کر ختم کر دیں گے۔ اسرائیلی وزیر نے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملوں میں حماس کے 12 کمانڈرز مارے گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے غزہ شہر کا مکمل گھیراؤ کر رکھا ہے۔ ادھر حماس کی جانب سے بھی غزہ میں قابض اسرائیلی فوج سے لڑائی کی گئی نئی ویڈیو جاری کر دی گئی ہے۔ خیال ہے کہ غزہ میں 7 اکتوبر سے اب تک 3,900 بچے اور 2,500 خواتین سمیت شہید فلسطینیوں کی تعداد 9,000 ہو گئی ہے، جبکہ 6,000 بچے اور 4,000 خواتین سمیت زخمیوں کی تعداد 26,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اب تک اسرائیلی وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 26 صحافی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ دوسری جانب 250 سے زائد میڈیکل کیمپس اسٹاف جابہ کر 26 ایمبولینس تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ 50 سے زائد کو نقصان پہنچ چکا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے 7 اکتوبر سے اب تک اسپتالوں اور صحت مراکز پر 80 حملے کر دیے گئے۔ غزہ میں 16 اسپتال مکمل طور پر پابند ہو چکے ہیں اور 30 طبی مراکز کا کام رک چکا ہے۔ اور میڈیا کی جانب سے اسرائیلی اعداد شمار کی بنیاد پر شائع ایک تخمینے کے مطابق غزہ میں ہر گھنٹے میں نصف تعداد میں بچوں سمیت 15 فلسطینی شہید ہو رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی حملوں میں ہر گھنٹے زخمیوں کی تعداد 30,000 افراد ہو چکی ہے۔ ہر گھنٹے غزہ پر گرے جانے والے بموں کی تعداد 40 ہے اور ہر گھنٹے 12 عمارتیں تباہ ہو رہی ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کا مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ 23 لاکھ افراد کو پانی، کھانے اور ایندھن کی فراہمی معطل، جبکہ مواصلاتی نظام منقطع ہے۔ حماس نے 7 اکتوبر کو حملے کے دوران اسرائیلیوں اور یرغمال بنایا تھا، جس میں سے 4 کو انسانی بنیادوں پر رہا کر دیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے جاری بمباری کے نتیجے میں اب تک 9,200 سے زائد فلسطینی جاں بحق ہو چکے ہیں، جس میں سے 9,000 سے زائد بچے بھی شامل ہیں، جبکہ 20,000 سے زائد افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ مغربی اتحادیوں نے اسرائیل کی جانب سے غزہ پر بمباری کی مکمل حمایت کی ہے، جبکہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیم نے اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی ہے۔ اسرائیل پر ڈرون اور میزائل حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ غزہ میں اسکولوں پر اسرائیلی حملوں پر دہشت زدہ۔ غزہ میں اسکولوں پر اسرائیل کے حالیہ حملوں پر دہشت زدہ ہیں۔ تازہ حملے میں 30 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں بڑی تعداد بچوں کی تھی۔ ان کی جانب سے ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اسکولوں اور دیگر مقامات پر حفاظت کے خواہاں بچوں کو وہ تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے جس کی انہیں فوری ضرورت ہے۔ غزہ میں المغازی کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 30 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ وزارت صحت فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ وسطی غزہ میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر اسرائیلی بمباری میں 30 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدری نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی پٹی کے وسطی علاقے الغمازی کیمپ میں اسرائیلی فوج کی بمباری کے نتیجے میں جاں بحق ہونے والے 30 افراد کی لاشیں اقصی شہدا ہسپتال پہنچائی گئی ہیں۔ حماس نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیے گئے ایک اسرائیل جنگی جرائم کا مرتکب ہوتا رہا ہے۔
اردن کے وزیر خارجہ نے غزہ میں جاری خون ریزی پر بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل جنگی جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے اور اس کو بین الاقوامی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ دارالحکومت عمان میں مصری اور امریکی ہم منصب کے ہمراہ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ امریکی سیکریٹری اسٹیٹ کو غزہ میں جاری جنگ ختم کرنے کے لیے بنیادی کردار ادا کرنا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ میں ایمبولینس پر حملہ افسوسناک ہے۔ سربراہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ غزہ کے الشفا ہاسپٹل کے باہر ایمبولینس پر اسرائیل کا حملہ افسوسناک ہے۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹس پر جاری بیان میں غزہ میں زیر حراست اسرائیلیوں کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ حماس کی جانب سے اسرائیل میں کیے گئے دہشت گردی کے حملے ہم نہیں بھلا سکتے، جس میں خواتین اور بچوں سمیت کئی افراد مارے گئے تھے۔ امریکی سیکریٹری نے عرب ممالک کی جانب سے اسرائیل کو غزہ میں جنگ بندی کے لیے قائل کرنے کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا۔ اردن کے دارالحکومت میں عرب ممالک کے وزرائے خارجہ سے ملاقات اور پریس کانفرنس کے دوران عرب رہنماؤں نے زور دیا کہ غزہ میں اسرائیلی فوج کی جارحیت بند اور فوری جنگ بندی ہو اور اسرائیل کو قائل کریں۔ وہ عرب رہنماؤں کے مطالبے پر امریکی سیکریٹری اسٹیٹ نے کہا کہ اس وقت جنگ بندی حماس دوبارہ منظم ہونے اور اسرائیل پر دوبارہ حملے کی اجازت دینے کے مترادف ہوگا۔ عمان میں اردن اور مصر کے وزرائے خارجہ کا ساتھ نیوز کانفرنس میں غیر معمولی اختلاف سامنے آیا جب عرب رہنماؤں نے زور دیتے ہوئے جنگ بندی کا مطالبہ کیا اور کہا کہ ہزاروں شہریوں کے قتل کے حق دفاع کے طور پر توجہ نہیں دی جا سکتی۔ اس وقت جنگ بندی کا مطلب حماس کو جگہ دینا ہے کہ تاکہ وہ منظم ہو اور وہ سب کچھ دہرائے جو 7 اکتوبر کو کہا تھا۔ ہم میں سے کوئی ملک اس سے تسلیم نہیں کرے گا کہ اسرائیل کے حق کا اعادہ اور اپنے دفاع کا حق اہم ہے۔ فلسطین کا اسرائیل سے ترک سفیر واپس بلانے کا خیر مقدم۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے ترکیہ کی جانب سے غزہ میں جنگ بندی نہ ہونے پر اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلانے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ قطر کی زیر حراست افراد کی رہائی کے لیے ثالثی جاری۔ قطر نے کہا کہ زیر حراست افراد کی رہائی کے لیے ثالثی کی کوششیں جاری رکھیں گے۔ خیبر ایجنسی کی رپورٹس کے مطابق قطر نے بیان میں کہا ہے کہ غزہ پر جاری بمباری کی وجہ سے زیر حراست افراد کی رہائی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات کا امریکہ سے جنگ کے خاتمے کے لیے حکمت عملی واضح کرنے پر زور۔ متحدہ عرب امارات کے صدر کے سفارتی مشیر نے کہا ہے کہ حالیہ جنگ سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے پالیسی ناکام ہو گئی ہے اور امریکہ کو تنازع ختم کرنے کے لیے نئی حکمت عملی اپنانے پر زور دینے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر تنازع جاری رہا ہے، خاص طور پر انسانی بنیاد پر، اگر ہمیں اس بحران کو ختم کرنے واپس 7 اکتوبر سے پہلے والی صورتحال پر جانا ہے تو پھر امریکہ کا کردار اہم ہوگا۔ درست اور غلط کو بھول جائیں، صرف مؤثر ہوتا ہے نظر آنا چاہیے۔ غزہ میں ملبے تلے 2000 افراد تاحال پھنسے ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت۔ غزہ کی وزارت صحت کے ترجمان نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسرائیلی بمباری سے تباہ ہونے والی عمارتوں کے ملبے تلے تاحال 2200 افراد دبے ہوئے ہیں۔ الجزیرہ نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ ان افراد میں 1332 شامل ہیں۔ امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہے کہ سیکریٹری اسٹیٹ بلنکن اسرائیل حماس جنگ کے حوالے سے مشرق وسطیٰ کے دورے کے سلسلے میں اتوار سے ترکیہ کا 2 روزہ دورہ کریں گے۔ خیبر ایمرجنسی
کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل کے دورے کے بعد ہفتے کو اردن کے دارالحکومت عمان میں عرب ممالک کے ہم مناسب سے ملاقات کریں گے۔ شمال غزہ میں ہاسپٹل ایندھن کی قلت کی وجہ سے بند۔ غزہ کی وزارت داخلہ کا کہا ہے کہ شمالی غزہ میں ہاسپٹل کا ایندھن کی قلت کی وجہ سے مکمل طور پر بند ہو گیا ہے۔ وزارت صحت کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ مجموعی طور پر 32 طبی مراکز سہولیات فراہم کرنے سے قاصر ہیں کیونکہ ایندھن ختم ہو گیا ہے یا تباہ ہو گئے ہیں۔ غزہ میں اقوام متحدہ کے اسکول پر بمباری سے 15 افراد جاں بحق۔ اسرائیل سے اپنا سفیر بلا رہے ہیں ترکیہ۔ ترک حکام نے کہا ہے کہ اسرائیل میں کانیات اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے بلا رہے ہیں کیونکہ اسرائیل نے غزہ میں جنگ بندی سے انکار کر دیا ہے۔ خیبر ایمرجنسی AFP کے رپورٹس کے مطابق ترک وزارت خارجہ نے بتایا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی مسلسل بمباری سے پیدا ہونے والی بدترین صورتحال کے پیش نظر واپس بلا رہے ہیں۔ انہوں نے بیان میں کہا کہ اسرائیل عام شہریوں کو نشانہ بنا رہے ہیں اور جنگ بندی سے انکار کر رہے ہیں۔ لندن میں BBC کے دفتر کے باہر مظاہرہ جنگ بندی کا مطالبہ۔ برطانیہ کے دارالحکومت لندن میں BBC کے دفتر کے باہر برطانوی لوگوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے مطالبہ کیا کہ غزہ میں جنگ بندی کی جائے۔ اسرائیل بمباری سے غزہ میں اقوام متحدہ کا اسکول بھی نشانہ بن گیا۔ اسرائیل کی بمباری سے غزہ میں قائم اقوام متحدہ کا اسکول بھی نشانہ بن گیا جہاں فلسطینی وزارت صحت نے بتایا کہ اس حملے میں 20,000 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اس سے قبل وزارت صحت نے بیان میں کہا تھا اسرائیل قابض فورس نے اسکول کا نشانہ بنایا جس میں اسرائیل نے فوری طور پر کوئی رد عمل نہیں دیا۔ ایران کے صدر ابراہیم نومبر کے آخر میں ترکیہ کا دورہ کریں گے۔ دو ماہ قبل 5 ستمبر کو ڈالر کی قیمت 307 روپے 10 پیسے تک پہنچ گئی تھی۔ ڈالر کی قدر میں مسلسل کمی اور اکتوبر کے وسط میں کم ترین سطح کو چھوڑنے کے بعد ڈالر نے دوبارہ اڑان بھرنا شروع کر دی اور انٹرنیٹ مارکیٹ میں 250 روپے کے قریب پہنچ گیا۔ رپورٹ کے مطابق درآمد کی جانب سے بھاری طلب کے ساتھ ساتھ ملک میں ڈالر کی آمد میں کمی کے پیش نظر گزشتہ 10 روز کے دوران ڈالر کی قدر میں روپے کے مقابلے میں 7.7 روپے یا 2.8% اضافہ ہوا۔ کرنسی کے ماہرین نے مارکیٹ میں بہت سے لوگوں کا یہ بھی مشاہدہ ہے کہ غزہ پر اسرائیل کے حملوں کے بعد مشرق وسطی سے بیرونی سرمایہ کاری کی آنے والی امیدیں بھی دم توڑ گئی ہیں۔ ملک میں دہشت گردوں کی جانب سے تازہ ترین حملے سیاسی اور اقتصادی ماحول کو مزید غیر مستحکم کر سکتے ہیں۔ اقتصادی رجحانات کے مستقبل پر ایک قسم کی غیر یقینی چھا گئی ہے۔ حکومت کو معاشی استحکام یقین ہے لیکن معیشت کی ترقی تاحال پیچیدہ مراحل پر ہے۔ ٹیکسٹائل مصنوعات کے برآمد کنندہ عامر عزیز نے کہا ہے کہ حالات معاشی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے سازگار نہیں ہیں۔ ٹیکسٹائل کا شعبہ بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے نقصان اٹھا رہا ہے جبکہ کاروبار کرنے کی لاگت خدشے میں سب سے زیادہ بڑھ چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ صورتحال بالخصوص درآمداری پابندیوں اور پیداواری لاگت کے سبب معاشی چیلنج سے نمٹنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ برآمد ڈالر کی قدر میں اضافے کو اپنے منافع کے لیے حوصلہ افزا علامت سمجھتے ہیں لیکن ڈالر مہنگا ہونے کے سبب مہنگائی خاص طور پر بڑے پیمانے پر ترقی کو خطرے میں ڈال سکتی ہے۔ 2 ماہ قبل 5 ستمبر کو ڈالر کی قیمت 307 روپے پیسے تک پہنچ گئی تھی جس کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت نے کرنسی کے غیر قانونی کاروبار اور اسمگلنگ کو روکنے کے لیے کریک ڈاؤن شروع کر دیا تھا۔
اس کریک ڈاؤن کے کچھ مثبت نتائج سامنے آیا اور 16 اکتوبر کو ڈالر 307 روپے 1 پیسے کم ہو کر 250 روپے پیسے پر آ چکا، جو کہ 40 روز میں 30 روپے 9.9% کی کمی ہے۔ مارکیٹس نے کہا ہے کہ روپے نے گزشتہ 5 روز کے دوران روپے کی قدر میں 4 روپے کی کمی آئی ہے، کیونکہ ایکسپورٹ سے آنے والی آمدنی میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 1، 2 اور 3 ماہ کے آخری میں 200، 300 اور 600 پیسے میں تجارت کی گئی تھی۔ گزشتہ ہفتے میں یہ 90 پیسے پر کی گئی تھی۔ آنے والے ہفتے میں ڈالر 285 روپے پر مستحق رہتا دکھائی دے رہا ہے، جس میں کبھی کبھار 288 روپے تک اضافہ ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ پر امید ہے کہ ایک بار پاکستان کو کلین چٹ دے دے گا تو روپے کی قدر بحال ہو جائے گی۔ شاندار فتح کے بعد بابر اعظم و فخر زمان کی دلچسپ گپ شپ۔ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف اہم میچ میں شاندار فتح کے بعد میچ کے چیئرمین فخر زمان اور کپتان بابر اعظم کے درمیان دلچسپ گفتگو۔ ورلڈ کپ میں نیوزی لینڈ کے خلاف اہم میچ میں پاکستان نے شاندار فتح حاصل کی اور بارش سے متاثرہ میچ میں DLS کے تحت 21 رنز سے میچ اپنے نام کی۔ میچ کی خاص بات فخر زمان کی 21 گیندوں پر کھیلی گئی 120 رنز کی ناقابل شکست دھواں اننگ تھی، جس نے رواں ورلڈ کپ کی گئی رنز کی اننگ کو دہرا دیا، جبکہ کپتان بابر اعظم نے بھی 9 آؤٹ 60 رنز بنا کر ان کا بہترین ساتھ دیا۔ اس ناقابل یقین کارکردگی کے بعد میچ کے چیئرمین فخر زمان اور کپتان بابر اعظم کے درمیان دلچسپ گپ شپ ہوئی، جس کی ویڈیو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سوشل میڈیا پر شائع کی۔ اس گفتگو میں دونوں کھلاڑیوں نے میچ سے متعلق دلچسپ انداز میں گفتگو کی۔ کپتان بابر اعظم نے کہا کہ ہمارا پلان تھا کہ اگر فخر کھڑا ہوا تو 400 کا ہدف بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بھی اننگ کھیلی تھی تو ہم نے 2 میچ جیتے تھے۔ جب میں بیٹنگ کے لیے میدان میں گیا تو فخر نے مجھے سے کہا کہ بہت اچھی ہے، ہم نے صرف لمبی پارٹنرشپ کرنی ہے۔ بابر اعظم نے مزید کہا کہ ہم نے مل کر بیٹنگ شروع کی تو کبھی اس پارٹنرشپ کو چلنے کا ذہن میں تھا۔ بارش کا خیال بھی نہ تھا کیونکہ اس وقت آسمان بالکل صاف تھا، لیکن پھر اچانک بادل آ گئے تو اس کے تحت پلان کے تحت کھیلے اور کوشش کی کہ 8 سے کم نہ ہو، لیکن اس سے پہلے میرے بھائی فخر نے اپنا کام شروع کر دیا تھا۔ جانے وقت بھی جب فخر زمان نے افتخار احمد کے حوالے سے بات کی تو بابر اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ ان کے خیال میں پڑھنا 2 لوگوں کو سب سے زیادہ آتا ہے، ایک مصباح الحق اور دوسرا افتخار احمد۔ قومی کپتان نے کہا کہ فخر کو ہر چھکے کے بعد کہتا رہا کہ چھکا لگ گیا، اب آرام سے کھیلیں، لیکن اس نے اپنی کرکٹ کھیلی، کافی چھکے زبردستی بھی ماری، تو پھر میں نے کہا جیسے مرضی کھیلنا ہے کھیلو، بس گیم گیا۔ میں نے یہ کوشش کی کہ ایک اور میں وکٹ نہ گرنے دوں۔ بابر نے فخر سے پوچھا کہ تمہیں میچ میں کہاں سے فلو ملا تو انہوں نے کہا وکٹ کا دوسرا اور یہی اندازہ ہو گیا کہ بہت اچھا ہے جب ساتھی سے نہیں ہوئی۔ عبداللہ نے کہا کہ 4 اب ایک شروع کریں گے، لیکن عبداللہ کے جلد آؤٹ ہونے سے تھوڑا کانفیڈنس ہوا، لیکن پھر اپنا نیچرل گیم سٹارٹ ہوا۔ فخر نے اپنی بہترین اننگ کے حوالے سے کہا کہ ورلڈ کپ 4 سال بعد ہوتا ہے اور اس میں ایسی اننگ میری بہترین اننگ میں سے ایک ہے۔ لیکن میری جو پہلی 2 اننگ ہے وہ جنوبی افریقہ کی تیز وکٹ پر پریکٹس کے خلاف 190 رنز کی اننگ ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اتباعی اسکور کتابوں میں بیٹنگ کو پھیر دینا چاہیے، جبکہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں تو کام آسان ہوتا ہے، اور میرا خیال ہے جیسی وکٹ تھی ہم نے نیوزی لینڈ سے 50 رنز کم بنا۔ پانی پر دھیاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔
صاف اور شفاف پانی اچھی خاصی صحت کا ضامن ہے، اس لیے زمانے قدیم میں بھی پانی گھروں میں ابال کر استعمال کیا جاتا تھا۔ گزرتے وقت کے ساتھ اب ابلتے ہوئے پانی کی جگہ صاف پانی پینے کے لیے منرل واٹر کا استعمال کیا جاتا ہے، جسے اب ماہرین صحت نے کچھ وجوہات کی بنا پر مسئلہ صحت قرار دیا ہے۔ طبی ماہرین نے منرل واٹر استعمال کرنے والے صارفین کو خبردار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ پلاسٹک کی بوتلوں میں دستیاب پانی انسانی صحت کے لیے ہر طرح سے خراب ہے۔ تحقیق کے مطابق منرل واٹر کمپنیاں خراب معیار کی پلاسٹک بوتلوں کا استعمال کر رہی ہیں۔ ان پلاسٹک کے مضر صحت اجزاء پانی میں شامل ہو جاتے ہیں، تاہم ایک تحقیق کے مطابق منرل واٹر کا استعمال جسمانی جسم کو بیش بہا فوائد فراہم کرتا ہے۔ واضح ہے کہ فوڈ اتھارٹی کے مطابق منرل واٹر میں وائٹامن، سوڈیم، کیلشیم، میگنیشیم اور سلفر وغیرہ شامل کیا جاتا ہے۔ یہ معدنیات انسانی جسم میں ہڈیوں کو مضبوط رکھنے کے علاوہ بلڈ پریشر کو بھی مناسب رکھتی ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق منرل واٹر کا استعمال انسانی جسم کو بیش بہا فوائد فراہم کرتا ہے۔ منرل واٹر جہاں مفید ہے تو وہیں اس کی ناقص پیکیجنگ انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہے۔ بدلتے ہوئے موسم میں جلد کا خیال کیسے رکھا جائے؟ موسموں کے بدلنے کے سبب انسانی جسم پر رشتے نمایاں اثرات مرتب ہوتے ہیں، جس سے براہ راست جلد متاثر ہوتی ہے۔ خاص طور پر حساس جلد کو کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جلد پر خشکی یا کھال پھٹنے کی شکایت سے بچنے کے لیے اگر کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لی جائیں تو موسم سرما کو صحت مند طریقے سے گزارا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے آئی نیوز کے پروگرام باخبر سویرا میں ڈرامہ ڈاکٹر عائشہ حمیرہ نے ناظرین کو اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے احتیاطی تدابیر اور علاج کی تفصیلات سے آگاہ کیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عام طور پر موسم کی تبدیلیوں کے دنوں میں دن میں گرمی اور رات میں ٹھنڈک ہوتی ہے۔ ایسے میں جلد کو موئسچرائز کرنے کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ باڈی لوشن یا کریم میں چند وائٹامنس کا محلول شامل کرنے سے جلد دیر تک نرم ملائم رہتی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سرد موسم میں جلد پر توجہ دینا بہت ضروری ہے اور ایسے بھی جلد کی حفاظت کے لیے پورا سال موئسچرائز کا استعمال بھی ضروری ہے، جس کے لیے پیٹرولیم جیلی بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ ڈاکٹر عائشہ نے کہا کہ ایلوویرا کا استعمال بھی اچھے نتائج دیتا ہے۔ ایلوویرا جیل ہر طرح کے جن اور موسم کے لیے یکساں مفید ہوتا ہے۔ جیسے ہی موسم تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دن میں ایک دفعہ ایلوویرا جیل چہرے پر ضرور لگائیں۔ اس کے علاوہ ہاتھ منہ دھونے یا نہانے کے لیے نیم گرم پانی استعمال کریں۔ عام طور پر یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ سردی کا موسم میں بیماریوں کی وجہ ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ انسان ٹھنڈی ہوا کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا، بلکہ محسوس جراثیم ہوتے ہیں جو صرف ٹھنڈ میں ہی نشو و نما پاتے ہیں اور موسم سرما آتے ہی یہ فعل استعمال ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کراچی میں نگلیریا وائرس نے ایک اور جان لے لی۔ کراچی کے ضلع وسطی کے علاقے بفر زون میں نگلیریا کا ایک اور مریض انتقال کر گیا۔ رواں سال ان جراثیم سے مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ کراچی میں دماغ کے ذریعے جان لیوا حملہ کرنے والا نگلیریا وائرس نے ایک اور زندگی نگل لی۔ ضلع وسطی کے علاقے بفر زون میں ایک اور مریض انتقال کر گیا۔ ترجمان محکمہ صحت کے مطابق مریض 3 دن تک بخار اور سر درد میں مبتلا رہنے کے بعد انتقال کر گیا، جبکہ مذکور ضلع میں گزشتہ 2 ہفتے میں نگلیریا کی وجہ سے یہ تیسری موت ہے۔ کراچی میں رواں سال نگلیریا سے مرنے والوں کی تعداد 11 ہو گئی۔ نگراں وزارت صحت سندھ ڈاکٹر خالد نیاز نے عوام سے نگلیریا سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے اور کہا ہے کہ وہ ناک میں پانی ڈالنے سے اجتناب کریں۔ وزارت صحت نے CIO کراچی واٹر اینڈ سیوریج کا
کارپوریشن سے رابطہ کیا اور انہیں تمام اضلاع سے پانی کے نمونہ اور لیبارٹری ٹیسٹ کروانے اور شہر میں فراہم کیے جانے والے پانی میں کلورین کی مقدار سے متعلق رپورٹ فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پنجاب میں شدید دھند، موٹر ویز مختلف مقامات پر بند۔ لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے اور ہر نگاہ انتہائی کم ہونے پر موٹر ویز کو مختلف مقامات پر بند کر دیا گیا۔ نیوز کے مطابق لاہور سمیت پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں آ گئے اور ہر نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے کئی شہروں میں موٹر وے مختلف مقامات پر بند کر دی گئی۔ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو شیخوپورہ سے سابو چوک تک بند کر دیا گیا، جبکہ موٹر وے شیخوپورہ سے کوٹ مومن اور موٹر وے اہم ہیری پلیس پورشدہ خانہ تک بند کر دی گئی، جبکہ موٹر وے سے فیصل آباد تک بند کر دیا گیا ہے۔ کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی انتخاب۔ آج ممنوع بلدیاتی انتخاب ہو رہے ہیں، جس کی پولنگ جاری ہے، جو بغیر کسی وقفے کے شام 5 بجے تک جاری رہیں گے۔ 5 نومبر 2023۔ ایئر نیوز کے مطابق کراچی سمیت سندھ کے 16 اضلاع میں ضمنی بلدیاتی الیکشن کے لیے پولنگ جاری ہے۔ پولنگ کا آغاز صبح 8 بجے ہوا تھا، جو شام 5 بجے تک بغیر کسی وقفے کے جاری رہے گی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے۔ الیکشن کے لیے کراچی میں 120 اور سندھ میں 180 پولنگ اسٹیشن قائم کر دیے گئے، جن میں سے 109 انتہائی حساس جبکہ 100 پولنگ اسٹیشن حساس قرار دیے گئے۔ کراچی میں ضلع منڈیر اور ضلع جنوبی میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کی لسٹوں، جبکہ بیماری کے چیئرمین کی نشست کے لیے پولنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ملیک، شرقیہ اور وسطی اضلاع میں وارڈ ممبران کی نشستوں کے لیے ووٹ جاری ہے۔ سکر کی 12 خالی بلدیاتی نشستوں میں 6 پر مبنی امیدواروں مقابلہ مختلف ہو چکے ہیں، جن میں سے 5 کا تعلق پیپلز پارٹی اور 1 کا آزاد امیدوار شامل ہیں۔ سکر کی لیوسی بادل فقیر میں چیئرمین اور وائس چیئرمین کی نشست پر ووٹ ڈالے جا رہے ہیں۔ ملکی ضلع کی جنرل وارڈ پر 1 کونسلر، خیبر پختونخوا ضلع نمبر کے جنرل وارڈ کے 6 کے رکن، لیوسی کے 7 سے ضلع کونسل کے رکن، خیبر پور 9 پر جنرل ممبر، خیبر پور ضلع کی ٹاؤن کمپنی 4 کے 2 پر جنرل ممبر کے لیے ووٹ جاری